اب پنجاب سے ہی ہیں شکیلہ حکیم. شکیلہ کا تعلق اثر کے توبہ ٹیک سنگھ آفس سے ہے. توبہ ٹیک سنگھ میں اتنی سرگرمیاں ہوئی بیجنگ کانفرنس کے حوالے سے کہ اثر نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ سب آفس کھلنا چاہیے اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اثر کا بھی یعنی دخل رہے. تو شکیلہ ہمیں بتائیں گی وہاں کے بارے میں. بیجنگ کی تیاری اور بیجنگ کے عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت تھی کہ بڑے شہروں سے ہٹ کر چاندی دیہاتوں میں اور ان کے قریب چھوٹے شہروں میں بھی اس قسم کا کوئی فوکل پوائنٹ یا نرو سینٹر کی ضرورت تھی جو ان سلسلوں کو آگے بڑھا سکے. اثر سب آفس توبہ ٹیک سنگھ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس تحریک کو نہ صرف بڑے شہر تک محدود رکھا جائے بلکہ گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے اثر آفس نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس تحریک کو ان خواتین تک بھی لے جایا جائے جنہیں ان تحریکوں کا علم نہیں ہے. جولائی میں اثر نے توبہ سے ایک گروپ لاہور بلایا. اس گروپ کو تمام سرگرمیاں جو اثر میں ہو رہی تھی اور بیجنگ کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا تھا بتایا گیا. تمام 12 ایشو جو ہمارے سامنے رکھے گئے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی بیجنگ کی تیاری کے لیے چند ذمہ داریاں دیں. خاص طور پر وائلنس اگینسٹ ویمن پر زور دیا گیا. سب سے پہلے اثر نے توبہ میں اورینٹیشن میٹنگ کی جس میں میڈیا، ایجوکیشن اور ٹریڈ یونین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مدعو کیا گیا. ان تمام لوگوں کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے چند ایشوز سامنے رکھے گئے اور ضرورت محسوس ہوئی کہ خواتین اور ٹریڈ یونین اور ایجوکیشن کے حوالے سے کام کیا جائے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کمپٹیشن کا فیصلہ کیا جو لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ہوا. پاکستان میں عورتوں کے تشدد کے موضوع پر تھا. یہ فیصلہ تو تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس موضوع پر بات کریں گے، لیکن جب ہمیں توبہ میں مختلف لوگوں سے بات کی، وزٹ کیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لڑکیاں اور لڑکے یہ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. چند ہفتے یہ ڈیبیٹ چلتی رہی. پھر آخری فیصلہ یہی ہوا کہ لڑکی علیحدہ اس ٹاپک میں بات کریں اور لڑکیاں علیحدہ بات کریں. یہ ایک مشکل تھی جو ہمیں شروع میں پیش آئی. لہذا فیصلہ ہوا کہ علیحدہ علیحدہ پروگرام کروایا جائے. اس کے بعد گھریلو تشدد پر عورتوں کے درمیان، جس میں دیہاتی اور شہری عورتوں کو شامل کیا گیا، پروگرام کیا گیا جس میں خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے محرکات ہیں جو گھریلو تشدد کو جنم دیتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا اثر خاص طور پر عورتوں پر ہوتا ہے اور وہ تشدد کا نشانہ بنتی ہیں گھر میں اور گھر سے باہر. اس کے علاوہ فیمنسٹ مشاعرہ کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں نہ صرف عورتوں نے بلکہ مردوں نے بھی پہلی دفعہ توبہ میں عورتوں کے حوالے سے شاعری کی. ان تمام پروگرام کے بعد ہمارا اثر آفس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہم نہ صرف اس تحریک کو توبہ تک محدود رکھیں یا توبہ کے ارد گرد، بلکہ اس کے قریب جتنے بھی شہر ہیں، چیچا وطنی، ساہیوال، سرگودا، میاوالی، فیصل آباد، جھنگ، ان شہروں میں بھی جائیں، وزٹ کریں اور اس تحریک کو وہاں تک بھی لے جائیں. لہذا ہم نے وزٹ کیا اور اس وزٹ سے یہ نتیجہ نکلا کہ ان تمام لوگوں کو، تمام این جی اوز کو جو خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے کام کر رہی ہیں، انہیں ایک جگہ پر جمع کیا جائے. ان تمام لوگوں کو ہم نے وزٹ کیا اور ساتھ ساتھ ملتان میں ایک میٹنگ رکھی فیبرری میں. 6، 7 اور 8 فیبرری کو یہ میٹنگ ہوئی. بیجنگ کے حوالے سے انہیں بتایا گیا. ان لوگوں نے تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریاں لی کہ وہ بھی ان پر کام کریں گے. لہذا ہر علاقے میں جو لوگ ہر علاقے سے، ہر شہر سے آئے تھے،
انہوں نے وہاں پہ ذمہ داریاں لی اور ایک پروسیس شروع ہوا. انہوں نے جا کے اپنی اپنی جگہ پر کام کیا اور اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا فالو اپ ہوگا اور وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں ہوگا، جس میں تمام لوگ جنہوں نے ذمہ داری لی ہے پوسٹرز بنانے کی، شاعری کی یا رول پلے تیار کرنے کی، رول پلے لکھنے کی، تو ان لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اور ہم نے اپریل میں مارچ کے اینڈ میں ٹوبا میں یہ ایک اسمبلی ٹائپ جس میں 200-250 لوگ تھے شامل ہوئے، جس میں ہر ایک نے اپنی اپنی چیزیں جو تیار کی تھی وہ شامل کی. اور یہ اپریل اسمبلی جو اب ہو رہی ہے اس کی تیاری تھی، اس میں لوگوں نے بھرپور حصہ لیا اور وہ چیزیں جو تیار کی تھیں وہ ہمیں دی گئی تاکہ ہم لاہور آفس پہنچا سکیں، تاکہ یہاں پہ ایگزیبیشن کے لیے یا اور کسی بھی طریقے سے پیش کی جا سکے. انہی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف لوگوں نے رول پلے لکھے. رول پلے عورتوں کے حوالے سے تھے، عورتوں کے ایشوز پر تھے، جن میں لڑکوں نے بھی لکھے اور لڑکیوں نے بھی. ہماری ان سرگرمیوں کا جہاں تک یہ فائدہ ہوا کہ بیجنگ کی معلومات یا جو کچھ عورتوں کی تحریکیں پہلے ہوئی ہیں اور اب ہو رہی ہیں دیہاتوں میں یا ارد کے شہروں کو پتہ چلی، وہاں بہت سارے ایسے لوگوں کو پہلی دفعہ موقع ملا کہ وہ بھی اسٹیج پر آ کے جو ان میں خوبیاں ہیں، ان میں صلاحیتیں ہیں، وہ پیش کر سکیں دوسروں کے سامنے. وہی لڑکیاں، ہماری وہ خواتین جو کبھی سامنے آ کر بات نہیں کرتی تھی، انہوں نے اسٹیج پر رول پلے کیے، جو مرد بھی دیکھ رہے تھے اور عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں. ہمارے مختلف شہروں میں وزٹ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم نہ صرف عورتوں کے لیے ایسے پروگرام کیا کریں بلکہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی. مرد بھی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایسے پروگرام ہوں کہ وہ اویئرنیس جو صرف ہم عورتوں کو دے رہے ہیں وہ مردوں کو بھی دی جائے.